بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی گاؤں میں ایک نیکوکار ایک اللہ کا نیک بندہ رہا کرتا تھا۔ اس کا کام، اس کا ذریعہ معاش جو تھا، اس گاؤں کے سردار کے بچوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ ایک دن وہ شکایت لے کر گاؤں کے سردار کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچوں کا جو ہے گزر بسر اس معاوضے میں نہیں ہو رہا جو مجھے آپ ادا کر رہے ہیں، یا اس کا معاوضہ بڑھا دیں، یا پھر مجھے کوئی ایسا ذریعہ معاش، سورس آف انکم دے دیں تاکہ میں بآسانی اپنی گزر بسر کر سکوں۔ وہ سردار ان صاحب کو کیا کرتے ہیں کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا الرٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس زمین پہ کاشتکاری بھی کریں اور ساتھ ساتھ میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاوضہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ خوشی خوشی وہ صاحب واپس آتے ہیں گھر اور زمین کا وہ ٹکڑا اس کو بونے کے، اس میں فصل لگانے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ چند کسانوں سے مشورے کے بعد وہ صاحب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میں فلاں فصل جو ہے وہ اس کھیت میں اگاؤں گا۔ بھرپور محنت کے بعد جب ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور روزانہ وہ اس فصل کی طرف جاتے ہیں اور انتہائی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک حملہ ان کی فصل پر ہوتا ہے۔ ایک گدھا اچانک ان کی فصل میں آتا ہے اور فصل کو تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ روزانہ کی یہ اس کا معمول بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے اور مزید مختلف قسم کے ہیلے کرتا ہے، لیکن وہ گدھا باز نہیں آتا۔ وہ مختلف تعویذوں کے ذریعے، مختلف وظیفوں کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ میری فصل کو نقصان نہ پہنچے، لیکن وہ گدھا ہے کہ باز نہیں آتا۔ اسی سچویشن میں، اسی حالت میں وہ پریشان حال ایک دن بیٹھا ہوتا ہے اور گدھا وہاں پہ پہنچ آتا ہے اور وہ گدھے کو چاہ کر بھی نہیں روک پاتا۔ انتہائی نیک دل اور رحم دل انسان انتہائی پریشانی کی حالت میں وہاں پہ بیٹھا، افسردہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک کسان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ وہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ صاحب، میرا جو فصل ہے، میری جو فصل ہے، اس پہ یہ گدھا روزانہ آ کے میری فصل کو تباہ کر رہا ہے۔ میں بہت ہیلے، بہت وظائف کر چکا ہوں، میں شکایت بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ میری فصل جو ہے وہ اس سے باز نہیں آتا اس کو تباہ کرنے سے۔ وہ شخص جس نے، وہ کسان، اس نے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھامی ہوئی تھی، وہ جاتا ہے گدھے کی طرف اور کہتا ہے کہ حضرت، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی لے کر گدھے کے پاس پہنچتا ہے اور گدھے کی خوب پٹائی کرتا ہے۔ اس پٹائی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد وہ گدھا اس کے کھیت میں کبھی نہیں آتا، اور پٹائی کرنے کے بعد وہ کسان ان صاحب کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھلے وظائف کر لیں، بھلے آپ دعائیں کر لیں، لیکن آپ نے اس گدھے کو جب تک اس کی پٹائی نہیں کی تھی، یہ گدھا آپ کو کبھی بھی یہ باز نہیں آتا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کی فصل میں نہیں آئے گا۔ وہ ڈنڈا جو اس کے ہاتھ میں تھا، وہ کسان ان صاحب کو تھماتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا علاج ہے اور اسی علاج سے یہ باز آئے گا، وگرنہ یہ گدھا کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ گدھا دوبارہ اس فصل میں کبھی نہیں آتا۔ بالکل یہی طریقہ کار ہماری زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بھی، تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو وظائف سے نہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ وہ آسانی کی زبان سے آپ کی بات کبھی بھی نہیں سمجھیں گے جب تک آپ گدھے کی جیسی حالت ان کی نہیں کریں گے۔ اور بالکل یہ پیغام میں اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ امت مسلمہ بھی آج بالکل اپائج ہو چکی ہے۔ وہ دعاؤں کے بلبوتے پر فلسطین، بیت المقدس کو چھڑانا چاہتی ہے۔ وہ دعاؤں کے بلبوتے پر
بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونا۔ دعائیں بے شک کا میں ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہ ہمیں جب تک کا مسلمان حالت جہاد میں رہے الحمدللہ مسلمانوں کا بول بالا رہا۔ کسی صلاح الدین ایوبی اور کسی ایسے سپہ سالار کی ضرورت ہے کہ جو اپنی کشتیاں جلا کر بھی فتح حاصل کرتے ہیں۔ بالکل یہی حساب آج ہمارا ہو چکا ہے اس شخص کی طرح کہ جو ہم بیٹھ کے افسوس تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم عملی کام کچھ نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔